لیکن مختار ثقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا، اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا، مارتا گیا۔ شمر مل گیا، اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بھی کھیر دیے، اور اس کے بعد کتوں کو کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا۔ پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص، اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جسم اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرایا تھا، وہ تو پہلے ہی مر گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے۔ وہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور۔ حالات کروٹ لیتے ہیں، یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا، اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا، 6 مہینے صرف خلافت چلی، اس کے بعد یہ خاندان کی وراثت ہی ختم ہو گئی۔ معاویہ کے بعد یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا، اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم ہو گئی۔ مروان کی حکومت چلی، مروان کے بیٹوں کی حکومت چلی، لیکن اس اثنا میں ایک شخص مختار ثقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک نوجوان نکلا۔ وہ اہل بیت کا جانثار تھا، محب تھا، چاہنے والا تھا۔ وہ کوفہ کی ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا، اور اسی دن سے اس نے طے کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا، میں کفارہ ادا کروں گا۔ تھا تو کوفہ کا رہنے والا، اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایک ایک بعد دیگرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور جو تاریخ ہے میرے عزیزو، اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے امام حسین کی گردن الگ کی تھی۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً یہ بتاتا ہوں۔ وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا، جا کر کے ایک کھیتی میں رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن مختار ثقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا، اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا، مارتا گیا۔ اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا، اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بھی کھیر دیے، اور اس کے بعد کتوں کو کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا۔ پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص، اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جسم اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرایا تھا، وہ تو پہلے ہی مر گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے۔ اس نے اس کی قبر کھدوا دی، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلوا دیا، کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور گورنر بصرہ کے گورنر کے ساتھ، اور وہ حاوی ہو گیا، عبید اللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی۔ پھر عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار ثقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو، یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم۔ کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا، امام مسلم کو قتل کیا، ہانی بن عروہ کو قتل کیا، اور اسی نے بھیجا تھا کربلا میں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چوراہے پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیزو، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور مختار ثقفی اس کی انگلی کاٹتا اور اس کے بعد کہتا کہ درد کیسا لگتا ہے، کبھی اس کا کان کاٹتا اور کہتا درد کیسا لگتا ہے، تو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، آج تیری انگلی کٹنے پر تو گوارا نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس حسین ابن علی نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب 6 مہینے کے بچے کی گردن میں تم نے تیر ڈال دیا تھا۔ کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا، ختم ہو گئے، اور جتنے گئے ہوئے تھے عمرو بن سعد سب مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ تقریباً 3 یا 4 سال تک چلا۔ مختار ثقفی کو جتنے لوگوں کی لسٹ تھی اس نے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا۔
اسی لیے یہ تاریخ میں بات رقم ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مقابل میں آئے تھے، عبید اللہ بن زیاد کی اگوائی میں آنے والی یہ پوری جماعت 22,000 کی، ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، اور تاریخ میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی، کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی۔ اب یہاں دیکھیے تاریخ کا کیسا عجیب منظر ہے، 22,000 ختم ہو گئے 4 سال کے اندر اور نسل بھی نہیں چلی، اور امام حسین کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن نسل 14 صدیوں سے اب بھی چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ حسینی سادات ہر جگہ موجود ہیں میرے عزیزو۔ اسی لیے میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، اور جب اللہ انتقام لیتا ہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہونے والی خطائیں، غلطیاں، اگر اس کا تعلق اللہ کی کسی محبوب بندے سے ہے تو پھر قیامت تک تم پر لعنت برسائی جائے گی۔ کبھی ہرگز ایسا کام ہونے نہ پائے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ، ورنہ اللہ انتقام لے گا، اللہ انتقام لے گا۔ آپ یہ مت سمجھ کر کے چلیں کہ صرف ایک کربلا ہو گیا اور ایک یزید تھا، ایک حسین تھے اور پھر معاملات نہیں، ہر دور میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کو یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف سے کسی ایسی چیز، ایسی شخصیت کو تکلیف نہ پہنچاؤ جو اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کا انتقام اللہ لے گا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ حضرت شیبہ، مجذوب بزرگ تھے، بیٹھے رہتے تھے بازار میں، اور ایک بڑے سیٹھ آدمی نے اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے لایا، اور اس کے بعد وہ اس کی عورت کو عمدہ لباس پہنا کر کے بازار میں چل رہا تھا۔ یہ جو حضرت شیبہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا پیر کیچڑ میں ایسے گر گیا تو کیچڑ اچھل کر کے بیگم کی لباس پر کیچڑ آ گیا، تو سیٹھ کو بڑا غصہ آ گیا کہ میری بیگم کے نئے نئے کپڑے جو ہے نا کیچڑ میں خراب ہو گئے، اور یہ بوڑھا شخص اس نے ایسا کیا، تو آیا زوردار 2 تماچے لگا دیا اس بزرگ کو، حضرت شیبہ کو۔ پاگل دیوانہ کہیں کا نظر نہیں آتا، کیچڑ میں پیر ڈال دیا، میری بیگم کے مہنگے لباس کو تو نے گندا کر دیا۔ اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا، بابا معاف کر دو، غلطی سے میرا قدم گر گیا۔ کہا کیسی غلطی؟ دامن پکڑ کر کے کھینچنے لگا۔ بیگم آئی اور کہا چھوڑ دو، یہ اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ کہا کہاں کا اللہ والا، کیسا اللہ والا؟ اس کو دکھاوا تھا، اس سیٹھ کو اپنی بیگم کے سامنے اپنی پہلوانی دکھانی تھی، مارا توڑا سب کیا، گھر گیا۔ اسی شام کو گھر کے اوپر سیڑھیوں سے اس کا پیر پھسلا، نیچے گرا، اور ایسا گرا کہ سر کا کھوپڑی باہر آ گئی، بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، مکافات عمل کیا ہے۔ اس کی بیگم نے ہلہ کرنا شروع کیا کہ یہ معاملہ اسی وجہ سے ہوا، آج اس بزرگ کو اس نے مارا، اسی وجہ سے میرا شوہر آج مر گیا۔ لوگ جمع ہوئے، سب کے پاس یہ عورت یہی کہتی تھی کہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا، اسی وجہ سے ہوا ہوگا۔ لوگوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں ان سے، کیا آپ نے ایسی بد دعا کر دی اس بندے کو کہ مر ہی گیا بیچارہ؟ تو ایک حلوائی کی دکان پر یہ بیٹھے ہوئے مل گئے، لوگ آئے جو ذمہ دار تھے گاؤں کے، کہا کہ بابا اس نے 2 تھپڑ کیا لگائے، آپ نے اس کو ایسی بد دعا کر دی کہ اس کی تو جان چلی گئی، وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ کہا کیسے ہوئے؟ لوگوں نے بتایا سیڑھیوں سے گرا اور نیچے گرا تو بھیجا ہی باہر آ گیا، مر گیا۔ اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم مجھ سے جو حلف لینا چاہو لے لو، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے۔ لوگوں نے کہا لیکن اس کی عورت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آج اس نے مارا تھا 2 تھپڑ اور آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک ہو گیا، پھر ایسا کیسے ہو گیا ہے؟ اس بزرگ نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا بد دعا تو میں نے نہیں کی، میں تو معاف کر دیا، لیکن دستور ہے دوست کو پہنچی ہوئی تکلیف دوست برداشت نہیں کرتا، میں تو معاف کر دیا، میرا دوست جو اللہ ہے وہ گوارا نہیں کرتا۔ اس کے کسی ولی سے تم نے دشمنی کی تو خود فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں میرے عزیزو، ہمارے کسی عمل سے اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو رسول اللہ کے اہل بیت یہ اللہ والے تھے، امام حسین
تکلیف پہنچی تو آج تک وہ یزیدی ذلیل ہیں اور لعنت کے پھٹکار ان پر برس رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لمحے نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو ظلم سے کوسوں دور رکھے، اور مولا کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ حشر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔